آیت اللہ نجفی یزدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں دو بھائی تھے. بیوی کے ذکر کی اہمیت کیا ہے؟ کہ دو بھائی تھے، مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر جا رہے تھے. مولا کی زیارت پر پہنچے، ایک بھائی کا راستے میں انتقال ہو گیا. ایک بھائی نیک متقی پرہیزگار تھا، دوسرا بھائی جس کا انتقال ہوا وہ گناہ گار تھا. تو وہ جو نیک بھائی تھا وہ لے کر اپنے بھائی کو پہنچا، اس نے مولا رضا علیہ السلام کے حرم کے قریب دفن کر دیا اپنے بھائی کو. اور سوچنے لگا کہ میرا بھائی تو ویسے بہت گناہ گار تھا، اس نے بہت گناہ کیے تھے، نہیں معلوم اس وقت جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا، کس مقام پر ہوگا. تو مولا رضا سے دعا کرتا ہے کہ مولا مجھے عالم خواب میں دکھائیے میرا بھائی کس عالم میں دیکھنا چاہتا ہوں. مولا نے دعا قبول کی. آیت اللہ نجفی یزدی اپنی کتاب مناقب اہل بیت میں لکھتے ہیں مولا نے دعا قبول کی، دیکھا بھائی ہے اور جنت میں بہترین مقام پر ہے، بہت اچھے مقام پر ہے. تو اس نے سوال کیا کہ اے شخص، تجھے تو اے میرے بھائی تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو بڑا گناہ گار تھا، تو یہاں کیسے پہنچا؟ کہا میں واقعاً بہت گناہ گار تھا. جیسے ہی میرا انتقال ہوا تو آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا. دیکھیں اب میں موضوع سے ربط دے دوں. میں نے مجلس میں عرض کیا نا، کچھ ہیں جو محب فاطمہ زہرا ہیں، شیعہ نہیں ہے، لیکن گناہ گار ہیں، دل میں محبت بھی ہے تو محب ہیں. تو کہا میں محب تھا، شیعہ نہیں تھا. جیسے میرا انتقال ہوا آگ نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، جل رہا تھا میں آگ میں. تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا اور پانی ڈالنا چاہا، میں سمجھا پانی آئے گا تو آگ بجھ جائے گی، لیکن وہ پانی آگ میں تبدیل ہو گیا، آگ مزید بھڑک اٹھی. تم نے مجھے کفن پہنایا تو کفن آگ کا ہو گیا، اور تم نے مجھے تابوت میں ڈالا تو تابوت بھی آگ کا ہو گیا. میں جل رہا تھا آگ میں. اور دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین کہتے ہیں پروردگار مجھ میں یہ طاقت نہیں کہ میں دنیا کی چھوٹی آگ کو برداشت کر سکوں، تو پروردگار میں قیامت کی بڑی آگ کو کیسے برداشت کر سکوں گا. تو اس آگ میں جل رہا تھا، میں پکارتا تھا، تم نہ میری صدا کو سنتے تھے نہ مجھے جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مشہد مقدس پہنچے. میرا جنازہ مولا کے حرم میں جنازہ داخل ہوا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مردے ہیں انہیں لایا جاتا ہے، زری کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں نکالا جاتا ہے. کہا کہ تم مجھے لے کر پہنچے تو میں نے دیکھا، چونکہ جو مردہ ہوتا ہے اس کی باطنی آنکھ کھل چکی ہوتی. کہا میں نے دیکھا کہ زری کے درمیان مولا رضا خود بنفس نفیس تشریف فرما ہے. مولا رضا وہاں موجود ہے اور ہزاروں زائرین ہیں جو مولا رضا کی زیارت کر رہے ہیں. اور ایک بزرگ ہستی ہیں جو مولا کی زیارت پر تشریف لائی ہوئی ہیں، ان کا خاص احترام ملائکہ کر رہے ہیں. میرا عذاب ختم ہو گیا تھا. اس بزرگ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ یہ جو عذاب ختم ہوا ہے یہ فقط مولا کے احترام میں ختم ہوا ہے، یہاں سے تو باہر نکلے گا تیرا عذاب پھر شروع ہو جائے گا، تیرے بھی گناہ بخشے نہیں گئے. میں نے کہا اس بزرگ سے کہ آپ کون ہیں؟ کہ میں خضر ہوں، خضر نبی جو زندہ ہیں. کہ میں اپنے مولا اور آقا کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، یاد رکھ تیرا عذاب پھر شروع ہو جائے گا جب تو اس حرم سے باہر نکلے گا. تو میں نے حضرت خضر سے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ آگ یہ عذاب مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا، تو آپ مجھے بتلائیے میں کیا کروں، میں حرم میں ہوں میں کیا کروں. کہا مولا شافع روز جزا ہے، مولا رضا تیری شفاعت فرمائیں گے تو مولا سے کہے، اگر مولا تیری شفاعت کرتے ہیں تو یہ عذاب ختم ہو جائے گا. اس کے بھائی نے طواف کروایا تھا زری کا اور پھر دفن کیا تھا. کہتے اب میرا طواف ہو رہا تھا، میرا پہلا چکر ہوا. میں نے مولا رضا سے کہا کہ یا غریب الغربا مولا. ذرا تصور کیجئے گا کہیں یہ کیفیت ہم اور آپ پہ طاری نہ ہو جائے کہ مرنے کے بعد خدا نخواستہ اس عذاب پہ مبتلا ہوں اور اپنے مولا امام زمانہ کو پکار رہے ہیں. کہا کہ یا غریب الغربا مولا، مولا میری مدد کیجئے گا. میں اتنا گناہ گار تھا، مولا نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے دوسری مرتبہ پکارا، جواب نہیں دیا. میں نے تیسری مرتبہ پکارا، جواب نہیں دیا. ایک مرتبہ میرا طواف ختم ہونے والا تھا اور تم مجھے اپنے بھائی سے کہہ رہا، تم مجھے باہر لے جا رہے تھے کہ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ میں مولا کو پکارتا ہوں، مولا مجھے جواب نہیں دیتے، میں کیا کروں. اس بزرگ نے کہا کہ میں ایک وسیلہ جانتا ہوں ایسا، اگر تو اس وسیلے کے صدقے میں مولا کو پکار. تو میں نے کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا جو اس حرم میں آیا ہو اور اس نے وہ وسیلہ دیا ہو اور اس کی دعا رد ہو گئی ہو. میں نے کہا میں کس وسیلے کے صدقے میں پکاروں. تو اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے، میں جانتا ہوں اگر تو مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے گا تو تیری دعا ہرگز رد نہیں ہوگی. ایک مرتبہ میں نے مولا رضا کو دیکھ کر مخاطب کیا، میں نے کہا اے مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ مولا. بس مولا نے اپنی نگاہوں کو بلند کیا، مجھے دیکھا، میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور مجھے دیکھ کر کہا اے شخص تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیری شفاعت کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام
بس فرش ادا پر موجود ہے، میں ایک جملہ کہہ کے مسائل اختتام کو پہنچا رہا ہوں، آپ نے گریہ پہلے ہی کیا ہے۔ اے مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں، لیکن اے مولا امام زمانہ آپ کو آپ کی ماں فاطمہ، اے مولا حسین آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، اس لیے کہ حسین اور فاطمہ میں تو عجیب نسبت ہے۔ اب فاطمہ زہرا کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی نے اپنے بچوں سے کہا ماں کا دیدار کر لو، علی کی اولاد میں سے ایک ایک آگے بڑھا، لیکن حسین آگے بڑھے، حسین 5 برس کے آگے نہیں بڑھتے۔ کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے، میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ ایک مرتبہ آواز لائی، حسین آگے بڑھے، ماں کے چہرے کو گود میں لیا، کہا اماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا کہ حسین تجھے بلانا چاہے تو جواب نہ دے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، فاطمہ کے ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگایا، کہا میرے لال حسین ماں کے سامنے قربت کا نام نہ لینا، ملائکہ نازل ہوتے ہیں علی پر، کہا یا علی حسین کو فاطمہ سے جدا کر دو، ملائکہ میں قرآن بتا ہے۔ علی نے جدا کیا، میں کہوں گا مولا بڑے احترام سے جدا کیا ہوگا، ارے سکینہ کی طرح تماچے تمہیں، یتیمہ باپ کے لاشیں سے لپٹی ہے۔ آخری جملہ ایک اور کہوں گا، اور اے بی بی فاطمہ زہرا آج علی ہے، حسن ہے، حسین کی زبان سے غربت نہ سنی گئی۔ کل کربلا کے میدان میں راوی کہتا ہے حسین نے ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، ایک طرف قاسم کی بابا لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا اور آسمان کی طرف رک کر کے کہا واہ غربتا واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو چکا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا قاسم بھی مارا گیا، عجب نہیں مدینہ سے آواز آئی ہو اے میرے لال حسین تیری ماں تیرے ساتھ موجود برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين